الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اس خالق ارض و سما کی یہ خاص توفیق ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، رب العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر سے اس لیے مسجد کی طرف آتا ہے، یہ سوچ لے کے آتا ہے کہ میں اللہ کے دین کا کچھ حصہ یا کوئی بات سیکھ کے آؤں گا یا سکھا کے آؤں گا، فرمایا جب اس نیت اور اس ارادے سے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا اس کو اس نیت پر، اس عمدہ اور خوبصورت ارادے پر رب العالمین اس حاجی کے برابر جو احرام باندھ کر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سعادت کم نہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور دین اور دنیا، یہ آج ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ اسلام کے اندر اس کا الگ الگ کوئی تصور نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید دین کا تعلق مسجد کی چار دیواری کے ساتھ ہے، اس کے بعد آزادی، جو مرضی کریں، دین مسجد کے اندر۔ لیکن اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی موڑ، کوئی مرحلہ، کوئی اس کی حالت اور کیفیت ایسی نہیں کہ جو بھی دنیا میں انسان کرے اور وہ دین نہ بنے۔ ہر چیز انسان کے لیے وہ دین بنتی ہے، لیکن انسان کی نیت وہ درست ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرے تو اس کے معمولات کو بھی اللہ رب العزت اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے دو مختلف علاقوں میں الگ الگ حصوں پر ان کو ذمہ داری دی اور گورنر بنایا۔ تو وقتاً فوقتاً دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے۔ جب ملاقات ہوتی نا تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ تمہارا عمل کیا ہے، قرآن کتنا پڑھتے ہو، قرآن کے ساتھ نوافل کے ساتھ تمہارا کیا معمول ہے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے جب اپنا معمول بتایا تو حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہا کہ میرا جو معمول ہے نا، احتسب من نومتی ما احتسب من قومتی، کہ میں جب سوتا ہوں نا اس نیند سے بھی میں اللہ سے اتنے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں جتنا میں نماز میں کھڑے ہو کر قیام میں اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ کیوں؟
اس لیے کہ میں سوتا ہوں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ نیند اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دوبارہ نشاط ہو کے رب کی عبادت کر سکوں. میں اپنی نیند سے بھی رب سے اتنے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں جتنا میں آپ اللہ رب العزت سے اپنے قیام پر اجر کی امید رکھتا ہوں. انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو کماتا ہے اس کی یہ کمائی محنت یہ بہترین عبادت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصول اور ضوابط آپ نے دیے ہیں ان کے مطابق انسان اپنے معمولات کو جاری رکھے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. انسان اپنی خواہش نفس کو پورا کرتا ہے ازدواجی تعلق. فرمایا یہ بھی تمہارے لیے اجر اور نیکی اور ثواب کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب وہ اپنی یہ خواہش جائز طریقے سے پوری کر رہا ہے، فرمایا جیسے وہ گناہ اور برائی کے راستے پہ چل کے یہ خواہش پوری کرتا تو اس کے لیے گناہ ہونا تھا. اگر اس نے خواہش کو جائز اور درست طریقے سے پورا کیا ہے تو رب نے اس پہ بھی اس کے لیے اجر اور ثواب اور نیکی لکھی. یعنی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں، انسان زندگی کا بہت سارا حصہ سو کے گزارتا ہے. آپ اپنے رات کو سونے سے پہلے اپنے معمولات اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نیند کی آغوش میں جا رہے ہیں، اور نیند کو اسلام نے موت سے تعبیر کیا. آپ طریقہ وہ اختیار کریں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، آپ کی نیند کو بھی اللہ عبادت بنا دیں. یہ لباس پہننا ہے، ہم نے جوتا پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. آپ نے جوتی پہنتے وقت وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے پہنے اور جب اتارنا ہے تو پہلے بایاں اتارے. اللہ آپ کی جوتا پہننے کے عمل کو بھی آپ کے لیے اجر اور نیکی بنا دے. آپ نے لباس پہنتے وقت طریقہ وہ اختیار کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. لباس پہننے کے بعد دعا پڑھ لی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لباس پہننے کے بعد نیا لباس خاص طور پر یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. جامع ترمذی کی روایت غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے. زندگی کا ہر کام اللہ انسان کے لیے عبادت بنا دیتے ہیں. فرمایا تمہاری بیوی کے منہ میں جانے والا لقمہ وہ بھی تمہارے لیے نیکی. نیت درست ہو اور جائز اور حلال طریقے سے آپ نے کما کے لایا ہے، اللہ یہ بھی عبادت بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس مختصر سی مجلس میں خواب کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. خواب اس کی 3 قسمیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. یعنی آنے والے وقت میں کوئی ایسی چیز اللہ اسے نصیب فرمانے والے ہیں یا آنے والے وقت میں، تو وہ ایک پہلے ہی اللہ اس کو خوشخبری خواب کے ذریعے دکھا دیتے ہیں، اللہ اس کو بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کے لیے بھی نا ایک ضابطہ دیا ہے کہ آپ خواب ہر ایک کو نہ سنائیں. خواب اس کو سناؤ جس سے تمہیں محبت ہے. حدث لبیبا او حبیبا. خواب اس کو سناؤ جو تمہارا محب ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے. یا پھر خواب ایسے انسان کو سناؤ جو سمجھدار ہے، جس کو شعور ہے، صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، اس کو سوجھ بوجھ ہے، اس کو خواب سناؤ. یہ اچھا خواب. اور دوسری خواب کی قسم وہ ہوتی ہے جو برا خواب ہے، شیطانی خواب، جس میں انسان کو شیطان کوئی خواب میں ایسی چیز دکھاتا ہے یا شیطانی خوف یا ڈر یا ایسی چیز. تو یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا جیسے میرا سر کٹ گیا ہے اور سر میرے جسم سے جدا ہے، سر آگے آگے ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان آ کے تمہیں خواب میں پریشان کرتا ہے تو تم کیوں خواب میں پریشان ہوتے ہو، تم کیوں ڈر جاتے ہو؟ اگر کوئی ایسی چیز دیکھو تو ایسے موقع پر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
یعنی جب بھی برا خواب آئے تو کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا کام فرمایا اپنی بائیں جانب آپ تھوک پھینک دو، تھتکارنا جس کو آپ کہتے ہیں، بسق فلیبصق عن یساری، یعنی ایسا پھونک جس کے اندر تھوڑا لعاب بھی شامل ہو، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں، بائیں جانب آپ یہ کام۔ اور فرمایا تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا ولا یحدث به احد، کسی کو بیان نہ کرو، ضرورت ہی نہیں کسی کو بتانے۔ وہ خواب جو شیطانی ہے، برا ہے، آپ نے ڈر کے خوف زدہ ہو کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا رب العالمین تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اگر اللہ ہمت دے، فرمایا تو چوتھا کام یہ کرو کہ اٹھو اور وضو کرو، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اللہ رب العزت توفیق دے، فرمایا یہ کر لو گے تو رب العالمین تمہیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تیسری قسم فرمایا خواب کی وہ ہوتی ہے جو نفسیاتی، انسان کے جو نفسیاتی خیالات ہوتے ہیں، انسان کے قلبی رجحانات، دل کا میلان، یا انسان کا جو کاروبار ہے، معیشت، معاشرت، جو اس کے دن کے معمولات ہیں، یا اسی طرح انسان کی جسم کی صحت اور بیماری، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیانی خیالات، فرمایا یہ بھی ایک خواب کی شکل ہوتی ہے کہ انسان سارا دن جو کرتا ہے، جو اس کے معمولات ہیں، رات کو ایسی چیزیں اسے خواب میں نظر آتی ہیں، یا انسان دن کی اجالے میں یا سارا دن بیداری کی حالت میں جو سوچتا ہے، دماغ میں ہر وقت وہی گھومتا رہتا ہے، دل اسی کے بارے میں فکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی چیزوں کے بارے میں اس کی توجہ رہتی ہے، وہی چیزیں اس کو خواب میں آتی ہیں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا، خوابوں کے حوالے سے ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی خواب کی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ سارے ایسے جو ہے نا وہ توہمات ہوتے ہیں، ایسی خیالی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات درست نہیں، یہ سوچ، یہ نظریہ خوابوں کے حوالے سے غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو ذکر کیا، جس خواب کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہ خواب ہی تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ پورا قصہ جو سورہ یوسف میں مذکور ہے، بنیاد وہ خواب ہی تھا۔ رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو وہ پورے خواب کی تعبیر اللہ نے کس انداز میں پوری کروائی؟ وہ خواب ہی تھا جناب یوسف علیہ السلام۔ تو سرے سے انکار کر دینا کہ خوابوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسرا نظریہ ایک یہ ہے کہ خواب پر عمل کی بنیاد، خواب آیا اور خواب میں اسے بتایا گیا کہ آپ یہ کام کرو، یہ نیکی ہے، تو اس نے وہ کام شروع کر دیا کہ یہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ نیکی ہے، خواب میں مجھے اس کام سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا میں نے یہ کام نہیں کرنا، حالانکہ وہ کام کرنے کا اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے، وہ دین ہے، کرنے پر اجر ہے۔ کہتے نہیں کہ مجھے خواب میں منع کیا لہذا میں نہیں کروں گا۔ ایک کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے خواب آیا یہ کام کرو لہذا میں کروں گا، یعنی اپنے دین کی اور اپنے عمل کی بنیاد خواب پر، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اور یہ جو سعودی عرب میں کچھ عرصہ قبل ایک مہدی کی تاریخ اٹھی تھی، وہ بنیاد یہ خواب تھے۔ کچھ لوگوں کو خواب آئے کہ جیسے مہدی آ گئے، جو قیامت کے قریب اللہ رب العزت نے جنہیں پیدا فرمانا ہے، تو مہدی علیہ السلام وہ آ گئے۔ تو وہ خواب بہت سارے لوگوں کو آیا۔ یہ بھی ایک شیطانی وار ہے کہ شیطان کیسے داؤ لگاتا ہے کہ وہ ایک کو نہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، اور کئی لوگوں کو، حتیٰ کہ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اور بہت سارے لوگ، تو وہ ایک فتنہ اٹھا جس نے جو ہے نا پھر باقاعدہ اس کی فتنے کی سرکوبی کی گئی۔ تو یہ بنیاد خواب ہی تھے۔ تو خواب پر عمل کی بنیاد رکھ لینا ایک بہت بڑے عقیدے، نظریے اور ایک بہت بڑے ایک عمل کی بنیاد خواب پر، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں۔ تیسری جو بات ہے نا، اور تیسری سوچ اور تیسری قسم لوگوں کی، یہ درست ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی کا ہر خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں 6 مہینوں تک آپ کو خواب آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں آپ دیکھتے وہ اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو سچا خواب ہے نا، یہ نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا سچا خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ تو شارحین حدیث نے اس کی وضاحت کی کہ 46واں حصہ کیسے ہے، کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا دورانیہ جو ہے وہ 23 سال ہے، تو اس میں سے پہلے 6 مہینے آپ کو اچھے خواب آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 سال کو اگر آپ 6 ماہ میں تقسیم کریں تو 46 حصے بنتے ہیں، تو جو 46واں حصہ جو ہے نا وہ نبوت کا فرمایا یہ سچے خواب ہے۔ تو نبی کا خواب تو وحی الہی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کا خواب وہ دین نہیں ہوتا، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عام انسان کا خواب، چاہے وہ صحابی رسول ہو یا کوئی عام آدمی ہو، وہ خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی انسان کا جو طبیعت کا میلان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، دل کی جو سوچ ہے اور قلبی رجحان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا جو کاروبار ہے جو سوچ ہے وہ بھی اس کو خواب میں یعنی یہ غیر نبی کے بارے میں۔ تو رب العالمین ہمیں خوابوں کے حوالے سے یہ صحیح سمجھ رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا نماز پڑھتے نہیں، چہرہ اللہ کے نبی جیسا نہیں، کلمہ سن لو نا تو صحیح طرح کلمہ بھی شاید نہ سنا سکیں، لیکن بتاتے کیا ہیں کہ میں روزانہ ہی اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ ہی مجھے خواب میں زیارت ہوتی۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ تو پھر بڑے خوش نصیب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا صحیح فرمان ہے، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، شیطان وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھ لیا، ان لوگوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو اس نے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی خواب میں آپ کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا، خواب میں دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ اب اللہ رب العزت نے گویا کہ اس کو پہلے سے خواب میں یہ اللہ کے نبی کی زیارت کروا کے ایک بشارت دے دی کہ ان قریب وہ اللہ کے نبی کو بیداری کی حالت میں بھی دیکھ لے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسے خواب آیا جس میں اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بارے میں پھر علماء جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ مبارک پوچھا جائے جو احادیث میں صحابہ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسد اطہر، آپ کی وہ صفات خلقیہ اور خلقیہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، چال ڈھال اور آپ کی جسمانی تمام، آپ کا چہرے کا جو ہے نا خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے بال، آپ کی داڑھی، آپ کے ہاتھ، آپ کے رخسار، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے بیان کیا، ایک ایک چیز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو وہی حلیہ جو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق اس نے دیکھا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ کو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آپ کو زیارت کروائی۔ لیکن اگر کوئی شخص خواب میں اسے دکھایا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے،
اور اس سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے تو وہ حلیہ وہ بیان کرے جیسا حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں. جس طرح کے اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں کہ جیسے بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو وہاں نا ایک شخصیت تشریف فرمایا جس کے سارے بال سفید ہیں، داڑھی بالکل سفید ہے، ایسا کہ بال سفید ہیں اور بڑا خوبصورت اور نور چمک رہا ہے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی. تو شیطان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان یہ دھوکہ تو دے سکتا ہے نا کہ کسی غیر کے بارے میں آپ کو کہہ دے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی نہ ہوں، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے کیسا، تو آپ تو دھوکے میں آ جائیں گے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر بھی، آپ کو اس کا نام لے کے کہا جائے کہ یہ فلاں ہے تو آپ تو مان جائیں گے کہ یہ وہی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک شخص جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس نے پڑھی نہیں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے وہ واقف نہیں ہے، تو اس کو دھوکہ تو دے سکتا ہے شیطان. اس لیے ہر وہ شخص جو یہ جسے خواب میں کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس لیے کہ اس کو وہ حلیہ دیکھا ہی نہیں اس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے بیان کی. اور اس پر ایک نا اردو میں کتاب ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو آپ پڑھنا چاہیں نا تو اردو میں یہ دارالسلام سے کتاب چھپی ہوئی ہے، آئینہ جمال نبوت. آئینہ جمال نبوت یہ ایک عربی کتاب کا ترجمہ ہے، النبی کأنک تراہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو جو بیان کیا ہے وہ ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ، تو انسان اس کو پڑھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت سے انسان یہ دعا بھی کر سکتا ہے کہ رب العالمین آپ کی زیارت کروائے، اور میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا خواب کے اندر، تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اب دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بیداری میں کیسے دیکھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے جنتوں میں دیدار کروائیں گے، اللہ اسے جنتوں میں دیدار کروائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا اللہ اسے جام نصیب فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت رب العالمین اس کے مقدر میں فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ آپ صحابہ سے نا باقاعدہ پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ کسی کو خواب آیا ہو، فجر کے بعد آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور پوچھتے کسی کو خواب آیا ہو تو بتائیں. اس لیے علماء نے یہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ خواب جو ہے نا یہ دین کی تبلیغ کا بھی ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے ایک علم کو اس پر بھی خصوصی جو ہے نا وہ غور بھی کرنا چاہیے، توجہ بھی، اور اس حوالے سے مطالعہ اور معلومات جو ہے نا، اور اللہ سے دعا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل کا بڑا کردار ہوتا ہے، عمل بڑا مؤثر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باقاعدہ پوچھتے اور اس کی پھر آپ تعبیر بھی فرماتے. تو ایک دن اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تو کسی صحابی نے بیان نہیں کیا. صحابہ بتاتے بھی تھے، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب پوچھتے نا تو کئی صحابہ بتاتے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. تو میں بڑا سوچتا مجھے کیوں نہیں پتہ نہیں خواب آتا ہے، مجھے نہیں خواب آتا ہے. تو کہتے ایک دن مجھے خواب آ گیا. خواب کیا آیا؟ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس بھی ہے، سبق بھی ہے، اور ایک نمونہ بھی ہے، اور ایک عمل کا جذبہ اور طلب بھی ہے. اللہ ہم سب کو یہ شعور اور شوق نصیب فرما دے. فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے مجھے دو شخص پکڑ کے ایک طرف چلانا، اٹھا کے چلانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں آگے جاتا ہوں تو آوازیں آ رہی ہیں، چیخو پکار ہے، رونا ہے، آنکھ جل رہی ہے، اس کے اندر تندور ہے جس کے اندر کچھ لوگ جل رہے ہیں، اور ان کو میں پہچانتا بھی ہوں چہروں سے جو جل رہے ہیں اس آگ کے اندر. فرماتے ہیں وہ مجھے بھی اسی طرف لے جا رہے ہیں. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا، خوف زدہ. تو آگے سے ایک شخص آیا اور مجھے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ تم مت گھبراؤ، تم نے نہیں پریشان ہونا. تو اس نے مجھے
ان سے چھڑا بھی دیا اور مجھے جو ہے نا وہ اس گھبراہٹ والے منظر سے مجھے دور کر دیا گیا۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ کو بتایا تو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر پوچھ کے بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اگر تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز اگر پڑھے تو عبداللہ بڑا اچھا آدمی۔ عمر تھی 14 سال اس وقت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر مجھے خواب آیا کہ جیسے میں ایک بڑی خوبصورت باغیچے کے اندر ہوں اور ایک ریشم کا ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں ایک بڑا خوبصورت منظر، تو میرے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں، تو وہ ریشم کا ٹکڑا اڑا کے مجھے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں، پھر دوسرا منظر اس سے بھی خوبصورت دیکھتا ہوں، دل میں ابھی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ منظر کہ میں وہاں جاؤں، تو وہ ریشم کا ٹکڑا مجھے اڑا کے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی میں خوبصورت نظاروں میں گھوم رہا ہوں۔ تو یہ خواب میں نے سیدہ حفصہ سے کہا کہ اس کی تعبیر مجھے پوچھ کے بتائیں، تو انہوں نے یہ خواب اللہ کے نبی کو بتایا، تو آپ نے اس کی تعبیر بھی یہی فرمائی، عبداللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ بندہ بڑا نیک ہے لیکن اگر تہجد پڑھے۔ تو ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 14 سال کی عمر میں یہ خواب آیا۔ اللہ اکبر۔ تو خواب میں گویا کہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا منظر دکھایا، اور اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر کیا کی کہ جنت میں داخلے کے لیے بھی تہجد کی نماز اور جہنم سے آزادی کے لیے بھی تہجد کی نماز۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق سے نواز دے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کمال نماز ہے جس کی طرف بلانے والے میرے اللہ کی ذات ہوتی ہے، رب خود بلاتے ہیں، اور یہ ہر ایک نہیں پڑھتا، یہ مقدر والے پڑھتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، جو رب کے خاص ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ہی توفیق دیتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ تو شاگرد بیان کرتے ہیں 14 سال کی عمر میں خواب کی تعبیر، اور اس کے بعد پوری زندگی رات کو سیدنا عبداللہ کم ہی سویا کرتے تھے، کم ہی سویا کرتے تھے، زیادہ رات کا حصہ اللہ کی عبادت میں۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق سے نوازے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسی طرح صحابہ سے پوچھا کہ خواب کسی کو آیا ہو، تو صحابہ نے کہا، سب خاموش رہے۔ تو حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایک خواب مجھے آج رات آیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اپنا خواب سنایا۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو میں اختصار سے بس 2 باتیں وہاں بھی جو اللہ کے نبی نے بیان کی اور جو ہمارے ان حالات کے ساتھ بڑی ان کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 2 شخص مجھے آئے اور اٹھا کے انہوں نے مجھے چلانا شروع کر دیا، ایک جگہ چڑھائی پہ مجھے چڑھایا۔ تو مختلف میں نے مناظر جو دیکھے، پہلا منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اوپر کھڑا ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا ہوا ہے، جو لیٹا ہوا ہے اس کے وہ سر پہ مارتا ہے، اور اس کا سر جو ہے نا وہ بالکل کچل دیا جاتا ہے اور مٹی کی طرح اور ریت کی طرح پس جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ جو اوپر والا شخص کھڑا تھا پتھر مارنے والا، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اتنی دیر میں اس کا سر دوبارہ صحیح ہو چکا ہوتا ہے، یہ پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ سر پھر بالکل پیس دیا جاتا ہے۔ یہ منظر، یہ مسلسل اس کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا آگے چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا، دوسرا منظر میں نے جو دیکھا، فرمایا کہ ایک شخص اس کے ہاتھ میں نا لوہے کی کوئی چیرنے والی چیز، آری کہہ لیں، دھرنتی کہہ لیں، کوئی نہیں اس طرح کی چھری یا جو بھی چیرنے والی چیز، کلوب من حدید، لوہے کی چیرنے والی چیز، فرمایا وہ اس کی دائیں بانجھ میں داخل کرتا ہے اور چیر کے اس کو گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں داخل کرتا ہے اور چیر کے یہاں تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں داخل کرتا ہے اور چیر کے یہاں تک لے جاتا ہے، پھر دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے اور اسی طرح چیرنا شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا اتنی دیر میں یہ سائڈ صحیح ہو جاتی ہے۔
وہ پھر دوسری سائڈ پہ، مسلسل یہی سلسلہ جاری ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ تو مجھے کہا گیا آگے چل۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ننگے جسم ہیں، برہنہ، اور ایک تندور ہے جس کے اندر انہیں الٹا لٹکایا گیا اور اس آگ کے اندر وہ جل رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جن کی چیخ و پکار اور آوازیں تھیں؟ تو مجھے کہا گیا آگے چلو۔ فرمایا میں نے جو چوتھا منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص، وہ خون کی ایک نہر ہے جس کے اندر غوطے کھائے جا رہے ہیں، ڈوب رہا ہے، کبھی وہ ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے۔ تو وہ جب ڈوب کے جب وہ غوطے کھا کے وہ باہر آنے کی کنارے کی طرف کوشش کرتا ہے تو کنارے پہ ایک شخص ہے جس نے پتھروں کا ایک ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ جو ہی وہ کنارے پہ پہنچتا ہے تو وہ پتھر اٹھا کے اس پہ منہ پہ اوپر مارتا ہے اور دوبارہ اس کو خون کی نہر کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ایک مسلسل حدیث کافی لمبی ہے، صحیح بخاری میں یہ پورا قصہ موجود ہے، کتاب التعبیر الرؤیا کے اندر آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی نقل کی ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جو ہے نا پھر جنت کا منظر بھی دکھایا گیا، جہنم کا منظر جو ہے نا وہ مالک جو جہنم کا دروغہ ہے وہ آگ دہکار ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، جناب آدم سے، اور مختلف مناظر، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو جنت میں جو آگ کا مقام تھا وہ بھی دکھایا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ تم نے ساری رات مجھے گھمایا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو میں نے مناظر دیکھے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا، آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہیلمٹ ضرور لے لیں، اس لیے کہ جو سر کی چوٹ ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا بازو ٹوٹ گیا زندگی بچ سکتی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن سر کچلا گیا، سر کے اوپر چوٹ آ گئی تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ یہ سر کی چوٹ بڑی خطرناک ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن اس کو سنایا جاتا، سنتا، پڑھتا، سمجھتا، سیکھتا، معلومات تھیں، پتہ تھا، لیکن غافل اتنا تھا کہ ادھر فرض نماز کے لیے اذانیں ہوتی تھیں اور یہ غفلت کی نیند سویا رہتا تھا۔ میں اور آپ سوچیں اذان کے وقت اگر ہم نہیں اٹھتے نا، ایک مسجد کی اذان، دوسری مسجد کی اذان، تیسری مسجد کی اذان، 20 اذانیں ہوتی ہیں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی، مجھے فجر کی نماز میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ منظر ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرمایا فرض نماز سے جو سویا رہتا تھا یہ اس بد نصیب کا یہ انجام ہے اور مسلسل یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، خود نمازی بنے، اولاد کو نمازی بنائیں، گھر میں فکر کریں۔ دنیا کے اندر جیسے آپ کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہے، باپ بڑا بے چین ہوتا ہے جب بیٹا گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکلتا ہے تو باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ بیٹا خیر و عافیت سے واپس آ جائے۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ کس قدر خطرناک ہے اور کس قدر ہولناک ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکری۔ دوسرا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور اس کا جھوٹ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا تھا چند لمحوں میں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں کہ اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا تھا۔ تو اس دور میں تو شاید اس حدیث کو سمجھنا مشکل ہو کہ چند لمحوں میں وہ جھوٹ پوری دنیا میں کیسے پہنچتا ہے، لیکن آج تو آسان ہے۔ ایک بندہ جھوٹی کوئی پوسٹ بناتا ہے، جھوٹا میسج لکھتا ہے، جھوٹی بات، الزام، تہمت، کسی کے بارے میں کوئی جملہ، اور چند لمحوں کے اندر کیسے دنیا میں پہنچتا ہے، کیسے تبلغ الآفاق۔ اللہ اکبر۔ آج تو سوشل میڈیا میں ٹرینڈ ہی یہ ہے نا،
جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا بڑا اس کو اتنے زیادہ لائکس ملتے ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے نا لوگ اس کو دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, وہ سوچ یہ بن گئی کہ ایسا جھوٹ بول لو کمال ہو گئے خدا کے لیے. اللہ رب العزت کے محبوب کیا فرماتے ہیں, دنیا کے اندر تو سب کچھ ہوگا لیکن قیامت والے دن اس جھوٹے انسان کا یہ انجام, باچھیں چیری جا رہی, آنکھیں چیری جا رہی, نتنے چیرے جا رہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے, اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اور میں حیران ہوا اس جمعے, اللہ جانتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کتنا شعور دیتے ہیں. جمعہ ہم پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ واٹس ایپ پہ میسیج جو ہے نا خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ, تو جمعے کے بعد ہی وہ میسیج چلا گیا. تو میں ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی, اس سے پہلے مجھے میرے ایک دوست تھے جو لندن میں ہوتے ہیں UK میں, انہوں نے باقاعدہ مجھے کال بھی کی اور میسیج کیا پہلے وائس میں. کہا جی قاری صاحب میں آپ کا خطبہ جو ہے وہ مکمل اول سے آخر تک وہ سن چکا ہوں, اور میری سننے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے خطبے میں شروع میں یہ بات کی, درمیان میں آپ نے یہ بات کی, اور آخر میں آپ نے یہ بات کی. یعنی میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں پورا خطبہ آپ کا سن چکا ہوں. یعنی دیکھیں جس طرح یہ خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ شر کے لیے بھی اسی طرح. چند لمحوں کی بات ہے, اب اس تک بات پہنچانے کے لیے شاید کتنے مہینے چاہیے تھے, لیکن وہ 2 گھنٹے کے اندر عصر کی نماز سے پہلے وہ مکمل سن چکا ہے اور باقاعدہ اس کو وہ سمجھ چکا ہے. اسی طرح شر ہے, اللہ رب العزت ہمیں خیر کے لیے اس کو استعمال کی بھی توفیق دے اور خیر کی کاموں کو. اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے, اللہ کے نبی جھوٹی بات کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے الحدیث, اور سادہ مسلمان کہتا ہے لو جی حدیث ہی ہے نا. وہ میرے پیارے بھائی پہلے اس کی بھی تحقیق ضروری ہے, واقعی یہ حدیث ہے یا یہ نہ ہو کہ جھوٹ کو آپ پھیلانے میں معاون بن گئے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. تیسرا منظر جو آپ کو دکھایا گیا نا وہ کیا تھا, ننگے مرد اور عورتیں. تو مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں, دنیا میں یہ بدکاری کرنے والے جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, زبان بھی زنا کرتی ہے, انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور پاؤں بھی زنا. فرمایا آنکھ کا زنا کیا ہے, وہ منظر دیکھنا, ایسی عورت کو دیکھنا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا, یہ آنکھ کا زنا ہے. زبان سے اس سے بات کرنا جس سے بات کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا, یہ زبان کا زنا ہے. ہاتھ کا زنا, ایسی چیز کو چھونا جس کے لیے چھونا جائز نہیں تھا, یہ ہاتھ کا زنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان مقدمات سے بھی اللہ محفوظ فرمائے. اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا, آپ کسی کے گھر جا رہے ہو, دروازے پہ کھڑے ہو اجازت لینے کے لیے, تو دروازے پہ دستک دے کے سائڈ پہ کھڑے ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ اچانک دروازہ کھلے تو تمہاری اندر کہیں نظر پڑ جائے. سوراخ سے دیکھنا, جھانکنا, یہ آنکھ ہے نا آنکھ, اللہ کیا اس کی قدر اتنی ہے تو کسی کی نجائز آنکھ نکال دینا چاہے غلطی سے. کہا 50 اونٹ دیے تھے, 50 اونٹ, یا تو قصاص ہے نا, اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو قصاص, نہیں تو دیت دینی تو 50 اونٹ. اس کا مطلب کوئی کروڑ روپے سے زیادہ ایک آنکھ کی قیمت, اور دونوں آنکھیں قتل کے برابر اس کی دیت رکھی, قتل کے برابر دیت. لیکن کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو نا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کی کوئی چیز مار کے دونوں آنکھیں نکال دے, میں محمد ان آنکھوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ڈالتا, یہ آنکھیں اس لائق تھی کہ میں نکال دی, اس لیے کہ یہ خائن آنکھ ہے. اسلام یہ اتنا حیادار مذہب ہے, عزت دار, عزت کا تحفظ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آنکھوں میں اللہ حیا پیدا فرمائے. تیسرا منظر اور چوتھا جو آپ کو دکھایا گیا نا, خون کی نہر میں غوطے کھانے والے, سود خور, سود کھانے والے. مجھے بتایا گیا دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا, رب نے خون کی نہر میں عذاب میں مبتلا کر دیا. مسلسل خون کے ہوتے, خون کے اندر نکلنا چاہتا ہے, منہ پہ پتھر, آگ کا پتھر لگتا ہے منہ کے اندر, اور آگ اور یہ خون کی نہر میں ہوتے. رب العالمین ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے.
سود کی کئی شکلیں ہیں جو آج جدید ناموں سے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہ بھی باقاعدہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر باقاعدہ معلومات لینے کی ضرورت ہے، خصوصاً قرض کے حوالے سے۔ اور لوگ قرض دیتے ہیں، صحابہ تو یہاں تک کہتے تھے کسی کو قرض دیا ہوا ہے نا، اس سے توڑی کا گٹھا بھی لیا ہے نا، تو یہ بھی تمہارے اس قرض کے اگر عوض میں آ رہا ہے، وہ پہلے تمہیں نہیں دیتا تھا، اب تم نے اس کو کوئی 2 لاکھ قرض دے رکھا ہے، اب اس سے توڑی کا ایک تم نے گٹھا لیا ہے، تو یہ بھی اگر اس قرض کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ صحابہ کرام اس قدر محتاط، اور اللہ کے نبی نے اس طرح اس کی باقاعدہ وضاحت کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام جرائم سے اللہ محفوظ فرمائے، اور رب العالمین اللہ کے نبی کا یہ خواب، اس میں یہ جو 4-5 منظر ہے نا، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، توحید پر رکھے، اور آخری وقت بھی اللہ زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ اور رب العالمین آپ بھائیوں کا محبت سے بیٹھنا، دین کی بات سننا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔